بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے آتے ہی پہلے ہی روز ایک بڑا حکم جاری کر دیا اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو دوبارہ ججز کمیٹی میں شامل کر کے قاضی فائز عیسیٰ کے جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے نکالنے کے اقدام کو غلط ثابت کر دیا، اور اب اس کمیٹی میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ہوں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا جسٹس منیب اختر کو دوبارہ کمیٹی میں شامل کرنا ایک واضح پیغام ہے کہ عدلیہ میں کسی بھی ایگزیکٹو مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ قدم عدالتی آزادی اور انصاف کی مضبوطی کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ حکومتی ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواستوں پر فیصلے کی راہ اب صاف دکھائی دے رہی ہے، تو اب آگے امید ہے کہ انشاءاللہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی شاید اس کا ادراک ہو کہ قاضی فائز عیسیٰ کے جاتے ہی کس طرح خود سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹس میں وکلا نے اور پوری قوم نے جس طرح یوم نجات منایا۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے 28 اکتوبر کو فل کورٹ اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، جو کہ قاضی فائز عیسیٰ نے نہیں بلوایا تھا۔ بار بار جسٹس منصور علی شاہ نے قاضی فائز عیسیٰ سے درخواست کی، مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے اس مطالبے پر کان نہیں دھرا، نہ جسٹس منیب اختر کو کمیٹی میں ڈالا، اور پھر اپنے جو ان کے ہم خیال ججز تھے ان کو ملا کر 63A کے فیصلے میں فلور کراسنگ جو تھی اس کو جائز قرار دے کر 26ویں آئینی ترمیم کی جو ہے وہ راہ ہموار کی۔ اس کے علاوہ سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل نو کر دی گئی ہے، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سپریم جوڈیشل کونسل کے اب چیئرمین بن گئے۔ اس سے قبل وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ نہیں تھے، اور اب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر بھی اس کے رکن ہوں گے، اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان میں سے جو دو سینئر ترین بھی جو ججز ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہوں گے۔ اب ہم جو ہے وہ ذرا نظر ڈالتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے بطور چیف جسٹس جو ان کے متنازع جو انہوں نے فیصلے کیے اس پر، اور جن فیصلوں نے اس ملک میں آئین، قانون اور عدلیہ کے وقار کو شدید جو ہے وہ دھچکا دیا اور اس کا شدید مذاق بنایا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے عوامی مینڈیٹ کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی جو ابتدا کی وہ تھا پاکستان تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان چھیننا۔ ایک اہم اور متنازع اقدام فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان واپس لینے کے حوالے سے کیا۔ اس فیصلے نے پی ٹی آئی کے جو سیاسی موقف کو بہت متاثر کیا اور اس کی عوامی حمایت پر بھی اثر ڈالا، اور پھر جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ سب آپ کے علم میں ہے۔ پھر فوجی عدالتوں کو قانونی حیثیت دینا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے فوجی عدالتوں کو قانونی حیثیت دی، جو کہ انسانی حقوق کے علمبرداروں کی نظر میں ایک متنازع فیصلہ تھا۔ مزید اس فیصلے پر اپیل کا حق بھی جو ہے وہ نہیں دیا گیا، جس سے عدالتی شفافیت پر بھی بہت سارے سوالات اٹھے۔ پھر بیوروکریٹس کو ریٹرننگ آفیسر مقرر کرنا۔ پاکستان میں عام انتخابات کے دوران جوڈیشل افسران کی جگہ بیوروکریٹس کو بطور ریٹرننگ آفیسر مقرر کرنا ایک غیر معمولی جو ہے وہ فیصلہ تھا، اور اس فیصلے نے انتخابات کی شفافیت اور غیر جانبداری پر بھی بہت سارے جو ہے وہ خدشات اور سوالات اٹھائے۔ پنجاب میں جو ہے وہ پھر انتخابی ٹریبونلز کے جو فیصلے ہوئے، قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں پنجاب کے انتخابی ٹریبونلز میں نیک نام اور بااصول ججوں کے جو نوٹیفیکیشن کو سبوتاج کیا گیا، جس سے عدلیہ کے وقار کو نقصان پہنچا، اور اس پر تنقید کی گئی کہ اس فیصلے نے انتخابی عمل کو متنازع بنایا۔ پھر آئین کے آرٹیکل 63A میں تبدیلی کر کے فائز عیسیٰ نے ہارس ٹریڈنگ کے اور فلور کراسنگ کے دوبارہ جو آغاز کی راہ ہموار کی۔ یہ اقدام سیاست میں غیر آئینی حرکتوں کو دوبارہ جنم دینے کا ذریعہ بنا، اور اسٹیبلشمنٹ اور پارلیمنٹ کے درمیان تعلقات پر بھی سوال اٹھائے گئے۔ پھر اس کے بعد پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں جو تھیں وہ واپس لینے کی جو کوشش کی گئی، تو قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں اس کی مخصوص نشستوں سے محروم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، جسے سیاسی انتقامی کارروائی کے طور پر دیکھا گیا اور اب تک جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے جو کیسز تھے اس میں جو بینچ فکسنگ کی گئی، پی ٹی آئی اور عمران خان کے جو کیسز میں واضح بینچ فکسنگ کے جو الزامات تھے وہ سامنے آئے، جس نے عدلیہ کی غیر جانبداری اور شفافیت پر سوال اٹھائے اور عوامی اعتماد کو جو ہے متاثر کیا۔ پی ٹی آئی اور عمران خان جو ہے وہ بار بار یہ مطالبہ کرتے رہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ان کے کیسز نہ سنیں، لیکن پھر بھی وہ ان کے کیسز سنتے رہے۔ اس کے علاوہ پھر جو الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کی نشستوں کو دوبارہ گنتی کے ذریعے چھیننے کا جو ڈرامہ کیا گیا، اس فیصلے پر پی ٹی آئی نے انتخابی عمل میں مداخلت کا جو ہے وہ ان پر الزام لگایا۔
پھر انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہوئی اور لاپتہ افراد کے مسائل پر جو قاضی فائز عیسیٰ نے مکمل خاموشی اختیار کی، انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں، اختیارات کے ناجائز استعمال، لاپتہ افراد کے مسائل اور پولیس کی زیادتیوں پر قاضی فائز عیسیٰ نے بالکل چپ سادھ لی اور آنکھیں بند کر لی، جو کہ انسانی حقوق کے علمبرداروں کے نزدیک ایک افسوسناک رویہ تھا۔ عوامی مینڈیٹ کی چوری پر خاموشی اور اس کی جو ہے وہ مبینہ جو ہے وہ سہولت کاری۔ آپ دیکھیں کہ 1971 کے بعد سے عوامی مینڈیٹ کی سب سے بڑی چوری پر خاموشی اختیار کرنا اور سہولت کاری کرنا بھی قاضی فائز عیسیٰ کے اقدامات میں شامل ہیں، جس سے جمہوری عمل پر اور عوامی اعتماد کو شدید جو ہے وہ ٹھیس پہنچا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی جو ہراسانی پر خاموشی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز تھے ان کو ہراساں جب کیا گیا تو انہوں نے جو ہے وہ شکایت کی، اس پر جو ہے وہ کارروائی نہیں کی گئی اور ایک متنازع فیصلہ تھا جس نے عدالتی نظام میں یہ احتساب کی کمی کو جو ہے وہ پھر بے نقاب کر دیا۔ ساتھی ججز کے ساتھ جو ٹکراؤ اور وکلا کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا جارحانہ، جو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا، تو قاضی فائز عیسیٰ پر ساتھی ججز کے ساتھ ٹکراؤ اور وکلا کے ساتھ جو ہے جارحانہ رویہ اپنانے کے الزامات بھی ہیں۔ ان کا یہ رویہ نہ صرف عدلیہ کے اندر ہم آہنگی میں خلل ڈالتا رہا بلکہ وکلا برادری کے ساتھ تعلقات میں بھی جو ہے وہ تنازع کا باعث بنا۔ اس سے عدلیہ کے اندرونی یکجہتی جو ہے وہ بہت متاثر ہوئی اور بعض حلقوں نے اسے جو ہے وہ عدالتی اصولوں اور اخلاقیات کے خلاف قرار دیا۔ اس رویے نے نہ صرف ججز کے درمیان اختلافات کو جنم دیا بلکہ عدلیہ میں جو تعاون کی فضا ہے اس کو بھی متاثر کی، جس کے باعث عدالتی وقار کو بھی جو ہے وہ شدید نقصان پہنچا۔ قاضی فائز عیسیٰ پر چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے جو متنازع فیصلے تھے ان کی حمایت کرنے کا بھی الزام ہے، اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ایسے فیصلوں کی حمایت کی جن سے مخصوص سیاسی جماعتوں کو نقصان اور دیگر کو جو ہے وہ پھر فائدہ پہنچا۔ ان فیصلوں میں پی ٹی آئی کی نشستوں کو جو ہے وہ دوبارہ گنتی اور مخصوص حلقوں میں انتخابی نتائج کو تبدیل کرنے جیسے اقدامات شامل ہیں۔ اس رویے کو غیر جانبداری کے اصولوں کے منافی سمجھا جاتا ہے اور اسے الیکشن کمیشن کی ساکھ اور غیر جانبدارانہ حیثیت کو نقصان پہنچانے کا سبب بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے فلور کراسنگ کی جو راہ ہموار کی گئی، قاضی فائز عیسیٰ نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے فلور کراسنگ کی راہ ہموار کرنے کا جو ان کے اوپر یہ بھی ایک الزام ہے اور ان پر تنقید کی جاتی ہے کہ انہوں نے ایسے قانونی فیصلے کیے جس سے ارکان اسمبلی کو پارٹی لائن کے برخلاف ووٹ ڈالنے کا راستہ فراہم کیا گیا۔ اس ترمیم کے ذریعے فلور کراسنگ کی روک تھام کو جو ہے وہ کمزور کیا گیا، جس سے ہارس ٹریڈنگ کے امکانات بڑھ گئے اور پارلیمنٹ میں سیاسی استحکام متاثر ہوا۔ یہ اقدام آئین کے آرٹیکل 63A کی روح کے خلاف سمجھا جاتا ہے اور سیاسی حلقوں میں اس کی جو ہے وہ شدید مخالفت کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے۔ یہ اقدامات قاضی فائز عیسیٰ کے متنازع حکمت عملیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور پاکستانی عوام کے عدالتی نظام پر اعتماد میں جو ہے کمی کا باعث بنے ہیں۔ اس پر مختلف حلقوں کی جانب سے تنقید بہت زیادہ کی جا رہی ہے، بلکہ نہ صرف تنقید، میں دیکھ رہا تھا کہ 25 اکتوبر کو قاضی فائز عیسیٰ جیسے ہی ریٹائر ہوئے تو رات 12 بجے کے بعد ان کے لیے ذلیل، کمینہ، گٹھیا، نیچ جیسے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے گئے اور بددعائیں دی گئیں، جس کا سلسلہ جو ہے وہ تاحال جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔